اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج قرآن کریم کی آیات 43 44 سورہ فرقان پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ان آیات میں، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور قرآن کریم کی ان آیات کو لمحہ موجود سے عہد حاضر سے جوڑیں گے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ فرماتا ہے کہ کبھی آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ اللہ اکبر۔ خدا پرستی، نفس پرستی، دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک حق ہے، ایک باطل ہے، ایک شر ہے، ایک خیر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ان باتوں کو، لیکن جو خاص طور پہ آج کل ان حالات میں، اس زمانے میں جو نفس پرستی کا ایک جو بت ایک بڑی شکل اس نے اختیار کر لی ہے، اور اس نفس پرستی کو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنا معبود بنا لیا ہے، تو کیا معبود کی سطح تک، اس منزل تک ہم پہنچا دیتے ہیں اپنی خواہشات کو؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، آج کے اس زمانے کے چند بڑے بت کیا ہیں جنہیں ہم کہتے تو ہیں کہ یہ معبود ہمارے نہیں ہیں، لیکن جب مثال کے طور پر آج کمرشلزم کا دور چل رہا ہے، ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا۔ لوگوں نے مال 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 کو اپنا خدا، اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ صبح سے شام تک لگے رہو مال کمانے میں۔ مال کمانا بری بات نہیں ہے، حرام مال کمانا بری بات ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان ایک تمیز موجود رہے۔ میرے اور مال کے درمیان ایسا نہ ہو کہ شیطان آئے، یا میرے اور مال کے درمیان اللہ کا جو مقام ہے اور اللہ کی جو حیثیت ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ خواتین و حضرات، آج کے بڑے بت کون کون سے ہیں وہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ کیا آپ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، کیا گیو اپ کر دیں، مایوس ہو جائیں، چھوڑ دیں ایسے آدمی کو؟ تبلیغ کا عمل، بات پہنچانے کا عمل، کیا وہ رک نہیں جائے گا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ نفسانی خواہشات کو معبود بنانے کے بعد سننا سمجھنا، کیا یہ رک جاتا ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ اللہ اپنی بات مکمل کر رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ ہم سنتے ہیں اور بات کو سمجھتے ہیں، جانور صرف سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی، ہم سے کہا غور و فکر کرو کائنات پر، اپنے اندر جو معاملات ہیں، یعنی انفس و آفاق پہ غور کرو۔ اس کے باوجود اس طرف نہیں آتا انسان، تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔
بہت سارے سوالات اس ذیل میں ہم اٹھائیں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب تشریف فرما ہیں، آج ہمارے خاص مہمان۔ سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا ایک ممتاز نام، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، آج کے جدید مسائل پر بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ان کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ فرقان آیت نمبر 43 اور 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ کبھی آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا آپ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سورہ مدثر کی روشنی میں جہنم والے جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ درست جواب، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کس پیغمبر نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، یا حضرت سلیمان علیہ السلام، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182500194۔ حضرت، اہم آیت اور آج کے حوالے سے جب ہم اس پروگرام کی تیاری کر رہے تھے تو ہم بار بار ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ یہ آیت آج سے کتنی جڑی ہوئی ہے۔ ہم نے کتنا خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے بائی اینڈ لارج، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ واقعتاً آپ نے درست فرمایا، یہ آیت آج کے مزاجوں کی صحیح عکاسی کرتی ہے کہ عمومی طور پہ آج دنیا میں مذاہب کے مقابلے میں واقعتاً ایک مستقل مذہب بن کے کھڑا ہو گیا ہے، جس مذہب کو نفس پرستی کہا جاتا ہے، خواہش پرستی کہا جاتا ہے، منچاہی کہا جاتا ہے۔ اب وہ باقاعدہ اپنے علم کلام کے ساتھ وجود میں آیا ہے، جو اس سے پہلے اس طرح وجود میں نہیں آیا تھا، یعنی اس سے پہلے فریم ورک نہیں تھا اس کا۔
اس کا علم کلام نہیں تھا، اب اس کا علم کلام بھی ہے، اس کے عقائد بڑے کلیئر ہو گئے ہیں، اور ایک طرف مذہب ہے خدا پرستی کا جس کے 3 بنیادی پلرز ہیں، توحید، رسالت، آخرت، اور ایک طرف ان 3 کے مقابلے میں نفس پرستی کا، خواہش پرستی کا ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے پیراڈائم ہیں، دونوں کے اپنے اپنے بلیف سسٹم ہیں، دونوں کا اپنا اپنا ورلڈ ویو ہے. اور آپ یہ سوچئے کہ آج اس کو باقاعدہ آدمی فقر کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، میں اسی کو مانتا ہوں. اس سے پہلے دنیا میں اس طرح کبھی چیزیں نہیں آئی ہیں کھل کے جس طریقے سے یہ آیا. ہوتا تو تھا ہمیشہ سے ہی، دنیا میں اسی طرح رہا ہے، دنیا میں ہمیشہ سے مذہب 2 رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا پرستی کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے. تو انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی زندگی لے کر آتے ہیں، لوگوں کو توحید، رسالت، آخرت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اخلاقیات بیان کرتے ہیں، معاملات کرنے کے طریقے بتاتے ہیں. لیکن ہمیشہ سے اس کے ساتھ ساتھ پیرلل بالکل ایک نفس پرستی کا مذہب بھی چلا ہے. اپنی خواہش کو ماننا، اپنی من چاہے، جو دل میں چاہے، جو دل میں آیا وہ کر لیا، جو چاہا وہ کر لیا، جو چاہا وہ کھا لیا، جو چاہا وہ پہن لیا، جس چاہا وہ رکھ لیا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے. یہ آپ ابھی اسلام نہیں آیا تھا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اصول ضوابط بیان کیے ہوئے ہیں کہ انسان قیامت تک اس طرح چلے گا. اور پھر اللہ جل شانہ نے یہ بیہیویئر بیان کیے ہیں، اس کے بیہیویئرز کیا ہوتے ہیں. یہ آپ کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ مائنڈ سیٹ امپیکٹ کیسے ہوتا ہے آپ کی زندگی کے اندر. آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس پہ بات کریں گے کہ انسان کے حواس پہ کیا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. جو حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ہے وہ کیسے ختم ہو جاتی ہے، دل کی زمین بنجر کیسے ہو جاتی ہے، اس پہ حق کا پودا کیوں نہیں اگ پاتا، کیا کیا اس کا اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں. آپ سوچیں نا، آج دنیا میں اس فریم ورک کے اندر یہ اصول ہے نا کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، لائف از اے فن. دنیا ایک زندگی ایک فن کا نام ہے، تو زندگی فن کی طرح ہی گزارنی چاہیے. آخرت، لائف آفٹر ڈیتھ کسی چیز کا نام نہیں ہے. تو ان کا عقیدہ ہے یہ، ان کا بلیو ہے یہ. پھر اس دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، دنیا خود بخود بن گئی ہے. اور جو کوئی ہے بھی تو یہ کہتے ہیں اگر بنا بھی دیا ہے تو چلانے والا نہیں ہے کوئی بھی. نیچر از رننگ دا ورلڈ، تو یو ہیو ٹو ڈسکور دا لاز آف دا نیچر. نیچر از رننگ دا ورلڈ. یہ قدرت خود چلا رہی ہے اور خود بخود چیزیں چل رہی ہیں. پھر اسی طریقے سے اس کے اندر عزت اور ذلت کے اپنے معیارات ہیں کہ میکسیمائزیشن آف ویلتھ جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ ہونی چاہیے، دولت ہونی چاہیے. عزتوں کا معیار ہی دولت ہے. اس مذہب کے اندر نیکی اور بدی کی الگ نیریشن ہے. نیکی کسے کہا جائے گا، بدی کسے کہا جائے گا. اللہ اخلاقیات کی اپنی نیریشن ہے کہ بھائی اخلاق کسے کہا جائے گا، اخلاق کسے ہوں گے، آپ کسے قانون کہیں گے، کسے غیر قانون کہیں گے. تو آپ جو ہے وہ آپ کوئی آدمی نفس پرست کر رہا ہوگا وہی کام، تو آپ کہیں گے نہیں میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے گرفتار کر رہا ہوں. خدا پرست کرے گا تو آپ کہیں گے اغوا کر لیا ہے. بات تو دونوں ایک ہی ہو رہی ہوگی. اور اب آپ نیریشن سے کھیلیں گے تو اب آپ کہیں گے کہ نہیں آج سے حیا کی تعریف یہ کی جائے گی. تو ان کے نزدیک حیا کی ڈیفینیشن مختلف ہے، ان کے نزدیک ڈیفینیشن مختلف ہے. بیسک چیزوں میں جو ورلڈ ویو کی بیسک چیزیں ہیں، دنیا انیق صاحب، آج کی دنیا اس بات کو مان چکی ہے کہ آپ اپنی انفرادی زندگی کے گولز، مقاصد، ٹارگٹس طے کرنا چاہتے ہوں، یا آپ اپنے ادارے کے گولز، مقاصد، ٹارگٹس طے کرنا چاہتے ہوں، یا آپ اپنی ریاست کے گولز، ٹارگٹس، مقاصد، ترجیحات طے کرنا چاہتے ہوں، تو دنیا آپ سے ایک سوال کرتی ہے، اور یہ انہوں نے بہت تجربے سے سیکھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا پیراڈائم کیا ہے، آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے، آپ سمجھتے کیا ہے دنیا. آپ پہلے اپنی ترجیحات، اپنا ورلڈ ویو تو بتائیں نا، اس کے اعتبار سے آپ کی ترجیحات طے کریں. اگر آپ کا ورلڈ ویو
یہ ہے تو ترجیحات یہ ہوں. وہ تو پہلے کہتے ہیں آپ بتائیے نا, ہم تو آپ کو نہیں پوچھ رہے, ہم آپ کو نہیں, آپ بتائیے کہ ورلڈ. ٹھیک. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس طبقے کی طرف نشاندہی کی ہے جو آج مذہب کی صورت میں ہے کہ وہ اس زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک سب سے بڑی رکاوٹ رب چاہی ہوتی ہے, تو وہ من چاہی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, اپنی خواہشات پہ جو کھا لیا. پھر اسی طرح ان کے نزدیک ریلیشنز کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, ریلیشن شپ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, نفس پرستی اصل ہوتی ہے. تو کوئی ویلیوز جو ہوتی ہے نا وہ سب کی سب ویریبلز ہوتی ہیں, وہ ریلیٹیوٹی کے ساتھ ہوتی ہیں. کوئی چیز کانسٹنٹ نہیں ہوتی ہے, کوئی کانسٹنٹ نہیں ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, اب وہ ویریبل چیز ہے, آپ پیتے ہیں میں نہیں پیتا ہوں, آپ کھاتے ہیں میں نہیں کھاتا ہوں, یو لائک اٹ آئی ڈونٹ لائک اٹ, اٹ از مائی وش, دس از یور لائف, دس از مائی لائف. تو آپ کے نزدیک ختم ہو گئی بات. تو کہتے ہیں نہیں کوئی اور, نہیں, حلال حرام یہ تو نفس پرستی کے نزدیک کوئی ہے ہی چیز ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے حلال. آپ جو مرضی. 6 صدی عیسوی میں ایران کا بادشاہ جب حکومت, اب آپ سوچیں نا کہ ان کے ہاں 1,000 بیویاں رکھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, وہ 1,000 بیویاں رکھتے تھے, وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, جس کو جب جائے بھی. تو اس کے نزدیک کوئی قانون کوئی چیز نہیں ہوتی. خواہشات نفس پرستی جو ہے وہ ہر آدمی اپنا ایک الگ قانون بنا سکتا ہے. اب جب آپ نفس پرستی پہ چلتے ہیں, اس آزادی پہ چلتے ہیں, تو آج میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں فریم ورک کیسے بنتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پھر قانون تو کسی چیز پہ بنے گا نا. تو وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنی خواہشات کے پورے کرنے میں اگر کوئی چیز قانون آڑے آ رہا ہے نا تو ہم قانون بدل دیں گے. ٹھیک. تو ہم آپ سے 2 چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں. تو اس دنیا کے فریم ورک میں آج آپ سے 2 چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی, ایک چیز تو یہ کہ آپ کوئی چیز غیر قانونی نہیں کریں گے, یعنی خدا پرست جسے گناہ کہہ رہا ہے تو وہ گناہ بھی قانون کی چھتری میں ہوگا, قانون کی چھتری میں ہوگا, قانون کی رضامندی سے ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے, فنڈامنٹل رول ہیں یہ, 2 فنڈامنٹل رول ہیں اور فنڈامنٹل ویلیوز ہیں اس فریم ورک کی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی ہوگا نا وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا, جی مطلب باہمی رضامندی سے ہوگا, زبردستی نہیں ہوگا. جی ہاں, زنا بالجبر گناہ ہے, زنا بالجبر گناہ ہے, اور زنا بالرضا نہیں. وہ تو اس میں وہ تو زنا کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا نا, کیونکہ آپ نے ڈیفینیشن چینج کر دی, آپ نے نیریشن ہی بدل دی نا. آپ نے کہا کہ بھائی دیکھیں یار انیق صاحب, یہ لباس پہننا, پورا پہننا, آدھا پہننا, باریک پہننا, یہ تو انسان کی اپنی مرضی ہے نا, اس کا آپ اس سے کیا تعلق ہے آپ سے, اور اس کا اس سے کوئی تعلق. تو اب میں جیسے چاہوں زندگی گزارنا چاہوں, جس کے ساتھ رہنا چاہوں, جتنا رہنا چاہوں, تو میں نکاح کے بندھن میں کیوں بندھوں, تو میں مجھے خواہشات پوری کرنے میں نکاح کا بندھن کیوں چاہے. تو اب نکاح جو ہے وہ لائبلٹی ہے, جی ہاں, وہ ریسپانسبلٹی نہیں رہے گی, لائبلٹی ہو جائے گی. تو اب آپ کے معیارات ہی بدل گئے, نیریشنز ہی بدل گئیں. تو ان کے نزدیک سکسیس کی ڈیفرنٹ ڈیفینیشن ہے, خدا پرستی, نفس پرستی کے نزدیک سکسیس کی ڈیفینیشن ہی دوسری ہوگی, کامیابی کی ڈیفینیشن ہی مختلف ہے, عزت ذلت کے معیارات ہی مختلف ہیں, اور اقدار ہی مختلف ہیں, ترجیحات ہی مختلف ہیں, منزل مختلف ہے, مقصد مختلف ہے, مقاصد مختلف ہیں, زندگی گزارنے کا ڈھنگ مختلف ہے, طریقہ کار مختلف ہے. تو ظاہر سی بات ہے, اور اسی وجہ سے قرآن کریم نے اس کے بیہیویئرز بتائے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, کہ بعض دفعہ جب آپ کو پھر اقتدار ملتا ہے تو آپ عدل پہ فیصلے نہیں کرتے, منچاہی پہ فیصلے کرتے, جس کو چاہا دے دیا, جس کو چاہا نہیں دیا, جس کو چاہا کر دیا. آپ میرٹ کا جنازہ نکال دیتے ہیں. کوئی چیز دنیا میں جو ترقیاں کی ہیں نا, آپ ان کی ہسٹری اٹھا لیں, سنگاپور کو اٹھا لیں, ان ملکوں کو جنہوں نے ترقیاں کی ہیں, کن چیزوں کو معیارات, تو قرآن کہتا ہے کہ وہ پھر ہر اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے, اس کو خوشنما کر کے پیش کرتے ہیں, اور اسے کہتے ہیں کہ یہ تو خوشنما ہے. اب وہاں پر قرآن کریم ہر جگہ یہ بیان کر رہا ہے کہ پھر ایک اور کیا ہوتا ہے, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حق کو ڈائجسٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی. اللہ اکبر. کہنے کو سن رہے ہوتے ہیں, سنی انسنی کر رہے ہوتے ہیں,
کہنے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دیکھنا ان کا اندھاپن ہوتا ہے کہ ان کو تو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، وہ تو حق کو دیکھ ہی نہیں اچھا، پاتے۔ اس بات کو ذرا سا میں تھوڑا سا ریفریز کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں سوال کی شکل میں، کیا اللہ انہیں علم کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے؟ بالکل، علم کے باوجود گمراہ کرتا ہے۔ علم دیکھیں، علم اپنی ذات کے اعتبار سے جب تک اس کے اندر وہ انوارات شامل نہیں ہوتے جو خدا پرستی کے انوارات ہوتے ہیں، جب تک وہ نہیں آتے ہیں اور جب تک آدمی ان کو فالو کر کے نہیں چلتا، تو علم تو الفاظ کا ذخیرہ ہے، وہ تو آپ کو کہیں بھی لے کے جا سکتا ہے، وہ تو ایک دو دھاری تلوار ہے، وہ تو ڈبل ایج سورڈ ہے۔ اس لیے تو اقرا تھوڑی کہا ہے، اقرا باسم ربک کہا ہے، پڑھائی صرف اقرا۔ آپ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا، باسم ربک کی تو مائنس کیا، اقرا کو ہم سمجھتے ہیں کہ اقرا نہیں، اقرا باسم ربک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرنے کا ہے کہ اس طرف چلو، اپنا جی پی ایس طے کرو، اپنی کلیئر کرو، اپنی چیز مقصد واضح کرو۔ تو علم ہوتے ہوئے گمراہ ہو جاتا ہے، وہ دیکھتے ہوئے اندھے ہوتے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اندھے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے تو کہا کہ دلوں کے بھی اندھے ہوتے ہیں، دل سے بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، بصیرت ختم ہو جاتی ہے، بصارت بھی ختم ہو جاتی ہے، بصیرت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور حق سننے کے اہل نہیں رہتے۔ حق سنتے ہیں، سنی انسنی کرتے ہیں۔ اور کیوں؟ ان کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ان کی حب جاہ، حب مال، ان کو نفس پرستی، حق کو قائل مائل حق کی طرف ہوتے نہیں ہیں، حق وہ قائل بھی نہیں ہوتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ حق کو ماننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسے قرآن کریم نے کہا ہے کہ دیکھیں، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تسلی بھی دی جا رہی ہے، کیونکہ اس امت کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کے ذمہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کے ذمہ ہے کہہ دینا، بلاغ آپ کے ذمہ، وما علینا الا البلاغ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑہن اس درجے بڑھی تو قرآن کریم نے کہا لعلک باقی نفسک، کیا آپ ہلاک کر ڈالیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پروسیس کا مکلف بنایا ہے، نتائج کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ یہ نتیجہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ تو جب تک اس کے اندر یہ خود نیت نہیں کرے گا ہدایت کی، اس کے اندر طلب نہیں ہوگی، اس کے اندر دھن نہیں ہوگی، اس کے اندر فکر نہیں ہوگی، یہ کوشش نہیں کرے گا تو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی ہے، قدرت یہ ہے کہ اللہ کسی کو بھی ہدایت دے دے، سنت یہ ہے کہ وہ ایک پروسیس کا نام ہے، اس کا رزلٹ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ذریعے سے امت کو قیامت تک کے لیے بتایا کہ آپ پروسیس فالو کریں گے۔ وحی کی مثال انیک بھائی، دعوت کی مثال بارش کی طرح ہوتی ہے، انسانیت زمین کی طرح ہوتے ہیں، اس میں پتھریلی زمین بھی ہوتی ہے، پتھر کے اوپر جب بارش پڑتی ہے اس کو نہیں فائدہ ہوتا، وہ دوسرے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو بعض دفعہ جن تک دے رہے ہوتے ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہوتے، وہ جس کو پہنچاتے ہیں وہ اس سے زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا یہ بات۔ اور بعض دفعہ زمین زرخیز ہوتی ہے تو اس کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے، اور بعض دفعہ زمین بنجر ہوتی ہے، اس کا بنجر پن سیم و تھور مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو جب آپ دعوت دیتے ہیں تو ان کا انکار مزید بڑھ جاتا ہے اور وہ مزید فساد پھیلاتے ہیں۔ ہوگا یہ، انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی کے خواص ہیں، دعوت کی مثال بارش کی طرح ہے، وحی کی مثال بارش کی طرح ہے۔ تو یہ ہوگا کیونکہ کچھ ایسے ہیں اس میں لوگ ہوں گے جو بنجر زمین کی طرح ہوں گے، سیم و تھور والی زمین کی طرح ہوں گے کہ جب دعوت کی بارش ان پہ برسے گی تو لا یعقلون لا یسمعون لا ینظرون، وہ تو ایسے ہو جائیں گے جیسے اندھے ہیں، بہرے ہیں بالکل، حالانکہ دیکھتے ہوں گے، اپنے آپ کو بڑے عقل والے کہلائیں گے، بہت طرب خان ہوں گے، لیکن ان کے نزدیک حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی ان کے اندر، اور وہ صلاحیت اس سب سے بڑی وجہ اس کی نفس پرستی ہوگی، کیونکہ نفس پرستی کی شاخیں بہت ہیں، حب جاہ اسی کی شاخ ہے، حب مال اسی کی شاخ ہے، پھر بعض دفعہ بت پرستی کی شکلیں مختلف ہیں، بعض دفعہ آپ کو یعنی وطن
کے ساتھ بھی بعض دفعہ وہ آپ کو بت پرستی تک لے جاتا ہے. جب حق کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے آپ تو آپ حق کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. تو آپ کو مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو بات آپ نے فرمایا نا، اقبال فرماتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. کیونکہ پھر اللہ آپ اکبر، پھنس جاتے ہیں. اللہ اب یہ اکبر. کیا چیز ہے؟ یہ بات ہی پیراڈائم کی ہو رہی ہے جی کہ ہاں، آپ اپنا پیراڈائم سیٹ کریں نا. آپ کس چیز کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہم کہتے اچھا، اس میں اگر خواہشات بدلتے رہیں تو کیا معبود بدلتے رہتے ہیں ان لوگوں کے؟ معبود ایک ہی ہوتا ہے. خواہش جو اندر کا نفس ہوتا ہے اس کی خواہشات بدلتی ہیں. نہیں، اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک کافر مشرک، یعنی وہ اس کو بہت خوبصورت سا سفید پتھر ملا، ہاں، تو اس نے پوجنا شروع کر دیا. ایک دن اسے اس سے بھی اچھا پتھر مل گیا، اس نے اس کو ہٹایا اور اپنا معبود اس پتھر کو بنا لیا جو نیا پتھر تھا اور وہ زیادہ خوبصورت تھا. تو اس کو ہم جوڑتے ہیں آج سے. میری خواہش ہے، فرض کیجئے، یعنی ایک اللہ معاف کرے، اور میرا معبود، میری خواہش بن جاتی ہے کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے 2 کنال کے مکان میں رہنا ہے اور میں اس میں لگا ہوا ہوں کہ 2 کنال کا مکان مجھے مل جائے، اس لیے کہ مجھے 6 کنال کے مکان کا مجھے پتہ ہی نہیں. جس دن مجھے معلوم ہو گیا کہ یار 6 کنال کا مکان، 8 کنال کا مکان کیسا ہوتا ہے، تو پھر میں نے اپنا معبود تبدیل کر لیا. اب میں لگ گیا اسی میں کہ اب میرا مکان 6 کنال کا ہونا چاہیے. اس وقت میں تگدو کر رہا تھا اور اس کے لیے حلال حرام سب کچھ چھوڑ دیا کہ مجھے 2 کنال کا مکان لینا ہے. تو اسی پیراڈائم میں سوال رکھا تھا میں نے آپ کی خدمت میں، خواہشات تبدیل ہوتی ہیں تو کیا معبود تبدیل ہو جاتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث آپ نے بیان فرمائی وہ یہی کہ آدمی جب شرک فی التوحید کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مخلوقات میں تلاش کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. کبھی اس کو جانوروں میں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہر ایسا جانور جو ہے وہ اس کے آگے پرستش شروع کر دیتا ہے، پتھروں کے آگے پرستش شروع کر دیتا ہے، سورج کے آگے پرستش شروع کر دیتا ہے، ستاروں کے آگے پرستش شروع کر دیتا ہے. تو بالکل صحیح ہے کہ بعض دفعہ اس کے جی پی ایس چینج ہوتے رہتے ہیں، معبود بدلتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پر خواہشات کی پرستش ہے نا، حاصل تو ہے خواہشات بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں جب نا. خواہشات تبدیل ہوں گی تو آٹومیٹکلی یہ سب چیزیں بدلتی چلی جائیں گی. اس کا امپیکٹ چینج ہوتا چلا جائے گا، بیہیویئر بدلتا چلا جائے گا. ہر ایک نئی چیز آئے گی اور آپ اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جائیں گے. تو کرتے کیا ہیں؟ جو پیرامیٹر ہے اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اس چھنی سے اس کو نہیں گزارتے. اگر آپ اس چھنی سے اپنی خواہش کو گزار لیتے تو جواب آ جاتا کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں، اللہ اس سے ناراض ہوں گے یا اللہ اس سے خوش ہوں گے، میرے اللہ تبارک و تعالی نے جو لمٹ رکھی ہے اس لمٹ کے اندر یہ حدود کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا ہے، کیا حلال کے ذریعے میں حاصل کر سکتا ہوں یا نہیں حاصل کر سکتا ہوں، کیا حلال کے ذریعے ہے، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کا اظہار کرنا چاہیے. اگر میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وسعت دی ہے اور میں وسعت کے ذریعے کسی اپنے لیے آسائش پیدا کر سکتا ہوں، وہ اظہار نعمت ہے تو بالکل صحیح ہے. لیکن میرے پاس وسعت ہی نہیں ہے، اب میں نے تگو دو احکامات کو بالائے طاق ڈال کے حرام حلال کی فکر ہی نہیں ہے اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا، اب آ گیا خطرے میں. اب آپ نے اپنا پیراڈائم چینج کر لیا، اب آپ نے خدا پرستی سے نفس پرستی کی طرف آ گیا، معیار یہ بنا لیا لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے نزدیک میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں، لوگوں کے نزدیک میں کیسا ہوں، معاشرہ مجھے کیسا سمجھتا ہے، سوسائٹی مجھے کیسی سمجھتی ہے، پیئرز مجھے کیسے سمجھتے ہیں، میں فلاں سرکل کے اندر ان ہوں یا نہیں ہوں. تو اب یہ ساری چیزیں آپ کو نفس پرستی کی شاخوں میں لیتے چلی جائیں. اب آپ وہاں سے ہٹ گئے، اب آپ کے نزدیک یہ معیار نہیں رہا کہ اللہ مجھے کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے رسول مجھے کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں میں وہاں نظر آؤں، یا نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں وہاں نہ نظر آؤں. اب یہ تو آپ کا معیار ہی نہیں رہا. اب تو آپ نے یہ چیز ہی ختم کر دی. اب جانے سے پہلے اس مجلس میں جانے سے پہلے آپ نے یہ تو سوچنا ہی چھوڑ دیا. تو اب جب یہ چیزیں ہی ختم ہو گئیں تو ظاہر سی بات ہے انٹینٹ ہی چینج ہو گئی نا آپ کی.
تو اب آپ کا جب انٹینٹ ہی چینج ہو گئی، نیت ہی آپ کی بدل گئی، ترجیحات ہی تبدیل ہو گئیں، آپ کا پیراڈائم ہی شفٹ ہو گیا، جی تو پھر تو بات ساری کی ساری ختم ہو گئی آپ کی. اب آپ کے اندر سے وہ صلاحیتیں جو حق کو قبول کرنے کی تھیں، کیونکہ آپ کے اندر خود حق کی تلاش کی فکر ہی ختم ہو گئی، طلب ہی ختم ہو گئی، دن ہی ختم ہو گئی، ٹھیک. تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہدایت سے دور کرتا چلا جاتا ٹھیک ہے. تو ایک شیطانی پھندے میں ہم پھنس کر رہ جاتے ہے. ہیں. دلدل ہے نا، علاج. جتنے ہاتھ چلاتے ہیں اتنا اندر ٹھیک گھستے ہے. ہیں. علاج. علاج سب سے بڑا یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے تو قرآن کریم کے ساتھ جوڑیں، ماحول کے ساتھ جوڑیں، اور اپنا مطالعہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو جوڑیں. اور دیکھیں قرآن کریم کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں، ایسے ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں جو خدا پرست ہونا. آپ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں تو آپ اس ماحول میں اپنے آپ کو مساجد کے ساتھ جوڑیں، ماحول کے ساتھ جوڑیں، اللہ والوں کے ساتھ جوڑیں، کہ جن کو آپ کو جن کے ساتھ بیٹھ کے آخرت یاد آئے اور آپ کو آخرت پیش نظر رہے، مال کی محبت دل سے نکلے، دنیا کی محبت دل سے نکلے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر پیدا ہو، اجتماعیت کی فکر پیدا ہو، امت پناہ آپ کے اندر آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئیں، آپ کو اپنا پیراڈائم صاف نظر آ جائے، اپنا مقاصد نظر آ جائیں. اس ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ضروری ہے، کیونکہ انسان ماحول سے غیر اختیاری طور پہ متاثر ہوتا ہے. جی تو اپنے آپ کو، اس لیے تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ آپ اپنے تقوی کا پریزرویٹو کیا ہے، کونوا مع الصادقین، اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ جوڑو، ٹھیک. کیونکہ صحبت کا کوئی بدل نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے نا. آپ کو ماحول چاہیے، انسان ہے یہ، یعنی نیک لوگوں کی صحبت صحبت میں رہیں اور نیک لوگوں کے. یہ شرابیوں کی صحبت میں رہ آپ کر جیسے کیا رہیں گے ملے گا؟ کیا ملے گا؟ ایک رشوت خوروں کی صحبت میں رہنا اور دنیا داروں کی صحبت میں رہنا، تو اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، اور جو اللہ والوں کی صحبت ہو، علماء کی صحبت ہو، پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت ہو، تو اس سے آدمی سیکھتا ہے اور اندر سے اس کی تطہیر ہونے لگتی ہے، تعمیر ہونے لگتی ہے. یہ کمپنی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آج تو ماڈرن سائنسز بھی یہ بات کہتی ہیں نا، وہ تو پرانے وقتوں کی مثال ہے، صدیوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، کہ عطار کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو تو ملے گی ہی ملے گی، چاہیں یا نہ چاہیں، نیت کریں یا نہ کریں، نیت کریں یا نہ کریں. اور لوہار کے پاس بیٹھیں گے، بھٹی، تو وہاں سے ایک جو گرمائش ہے اور بدبو ہے وہ لے کر ہی اٹھیں گے. ہو سکتا ہے کوئی انگارہ بھی کپڑے پہ پڑ جائے، انگارہ بھی، ہو سکتا ہے کوئی بد عادت لے کے اٹھ جائے. جی. تو یہ خواہشات کی چنگاری سے اپنے لباس کو محفوظ رکھنا رکھیں. چاہیے. تو خواہشات بری چیز نہیں ہے، لیکن خواہشات کا مسلمان ہونا ضروری ہے. بس، ٹھیک ہے نا. اور اسی سے گزارنا ضروری ہے. یہ ایک وہ تزکیہ. اور یہی آپ کو دیکھیں نا، احسان، ایکسیلنس بھی یہی مطلوب ہے. ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ تبعا لما جئت بہ او کما قال. یہ احسان کا درجہ، ایکسیلنس کا، کہ تم مکمل ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے جب تک تمہاری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کے آؤں. یعنی مزاج و مذاق ڈھل جائے اس طریقے سے کہ آپ کو گناہ کی خواہش ہی پیدا نہ ہو. یہ ایکسیلنس ہے. لیکن مشکل لیکن آدمی یہ ہوتا کب ہے؟ ایسے ماحول میں بیٹھتا ہے جہاں گناہ میں اور نیکی میں فرق ہوتا ہے. جی جی. ورنہ آپ جیسے ابھی آپ نے مثالیں دی، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پھر آدمی امیون ہو جاتا ہے. پھر وہ شراب کو بری چیز نہیں سمجھتا، رشوت کو بری چیز نہیں سمجھتا، جوئے کو بری چیز نہیں سمجھتا. چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بڑی برائیوں کی طرف جانے کا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے. آدمی کا مزاج یہی ہے کہ آدمی امیون ہوتا چلا جاتا ہے نا، اس کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے. اور یہ ایمان کے اوپر آدمی کے اثر پڑ رہا ہوتا ہے، اس کے ایمانیات پہ اثر پڑتا ہے. کسی گناہ کو دیکھیں نا، گناہ کو ہلکا سمجھنا، نیکی کو چھوٹا ارے بھائی دیکھیں، گناہ کو ہلکا سمجھنا تو اللہ والے مثال دیا کرتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی روئی رکھی ہوئی ہے اور تمہارے پاس رضائیاں رکھی ہوئی ہیں ایک بکسے کے اندر، اور اس کے اندر ایک دیا سلائی ڈال دو، ماچس کی تیلی ڈال دو،
تو آگ لگانے کے لیے تو کافی ہے تو اتنی تھی ماچس کی تیلی. تو یہ تو اللہ جل شانہ کے علم میں ہے نا کہ اللہ جانے کس گناہ پہ اللہ گرفت کر لیں اور کسی چھوٹی سی نیکی پہ اللہ بخش دیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو مت, گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو مت. تو مجلس میں جانے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرو کہ اس مجلس میں جانے سے مجھے آخرت میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, دنیا میں کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے. یہ سوال آدمی کرنا شروع کر دے نا تو بہت جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک لوگوں کی صحبت دے دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی کیونکہ فوکس عام طور پہ ہم رکھتے ہیں مردوں پر. ہماری جو خواتین ہیں, امتی خواتین, مسلمان خواتین, یہ بھی جب جائیں مختلف محفلوں میں تو ان محفلوں میں ضرور جائیں کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بہت سی جو کٹی پارٹیز وغیرہ, موضوع کیا ہے, کہاں سے شاپنگ کی, پیسے کہاں سے آئے, حلال حرام کی کوئی قید نہیں ہے, گولڈ کہاں سے لینا ہے, شاپنگ اس مرتبہ دبئی سے ہوگی یا سنگاپور سے ہوگی, کہاں سے ہوگی. تو یہ خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لینا, اور یہ غیبت, کیونکہ پازیٹیو ٹاپک ہی نہیں ہوتے نا. جب آپ پازیٹیو ماحول میں نہیں جائیں گے تو پازیٹیو ٹاپک نہیں ہوں گے آپ کے پاس. جی ہاں, اور یہ تو محفلوں کی بات ہے. پھر جب آپ گھر میں آئیں گے تو اولاد کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے پاس پازیٹیو ٹاپک نہیں ہے, آپ کے پاس یہی ٹاپک ہے بس, اور کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. ٹھیک. اور اولاد بھی یہ باتیں سن کر یہ نتیجہ نکال رہی ہے کہ دنیا میں ہم آئے اسی کام کے لیے آئے. اب ڈگری لینا ہے اور ڈگری لے کر جاب, اور جاب میں جا کر مال بنانا ہے. تو یہ پوری کیریئر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہی ہے. اس کیریئر میں نہ آخرت ہے, نہ برزخ ہے, نہ قبر ہے, نہ حشر ہے, نہ جنت ہے, نہ جہنم ہے. جی ہاں, اس کیریئر میں ہے ہی نہیں. تو یہ تو نفس پرستوں کا کیریئر ہے نا, خدا پرستوں کا کیریئر تو نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, اب ذرا سا اب آگے بڑھتے ہیں, اس پر بہت تفصیلی بات ہو گئی. کیا آپ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ اب خواہشات انسانی کو اپنا معبود بنانے والے شخص کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کے راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہیں. تو کیا کیا جائے, ایسے شخص کو چھوڑ دیا جائے یا دین کا پیغام اس تک مسلسل پہنچاتے رہنا چاہیے؟ اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ پہنچاتے رہیں گے, اپنے پروسیس کو فالو کریں گے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ, ٹھیک, اس سامنے والے کی محبت دل میں رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے, یہ جذبہ, یہ کڑہن, یہ فکر رکھتے ہوئے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے, حق راستے پہ آ جائے, گناہ کو چھوڑ دے, توبہ کی توفیق آ جائے. یہ اس امت کا کور مشن ہے. یہ امت آئی اسی لیے ہے, اس امت کا کام ہے. یہ کہیں پہ آگ لگی ہوئی دیکھے گی تو اس کا کام ہے, فائر بریگیڈ ہے, اس کا کام ہی یہ ہے کہ گناہوں کی آگ کو بجھانا ہے. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, لیکن مایوس نہیں ہونا, کیونکہ آپ کے ذمہ ہدایت نہیں ہے. آپ یہ ذمہ داری مت لے کہ ہدایت ضرور دیں گے, ہدایت آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اسی لیے بعض دفعہ نیک صاحب یہ بھی سوچنا ہوتا ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والوں کے سامنے یہ رہنا چاہیے, داعیان نبوت کے سامنے یہ بات رہنی چاہیے کہ ساری دنیا کو نہیں بدل سکتے ہم. کچھ لوگ ہوتے ہیں نیک بھائی کہ جن کو استاد نہیں بدل سکا, ماں باپ نہیں بدل سکے, معاشرہ نہیں بدل سکا, کوئی نہیں بدل سکا نا. تو آپ اپنی کوشش کریں گے, دعا کریں گے, محنت کریں گے, دعوت دیں گے, سب کچھ ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت رکھی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ ٹھیک ہے, یعنی اپنا کام کرتے رہنا اپنا ہے. کام آپ نے لیکن اللہ تعالیٰ جو یہاں بیان فرما اس رہا ہے لیے کہ آپ ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے. ہدایت تو اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن يَشَاءُ. اور یہ فرمایا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ انہیں ہدایت مل جائے, ہدایت اسی وقت ملے گی جب میں چاہوں گا. اللہ فرماتا ہے, اللہ اکبر. اور وہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اگر یہ ہدایت نہیں لاتے, اگر یہ ایمان قبول نہیں کرتے, تو کیا آپ اپنی جان گنوا دیں گے؟ اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنی بات کو پہنچا دیا جائے حکیمانہ انداز سے اور خیر خواہانہ انداز سے کہ تمہاری خیر خواہی ہمیں مطلوب ہے, ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں. لیکن جو آپ بات فرما رہے تھے نا,
اللہ جو آگے کیا فرما رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں، یعنی کون سی بات کہی پہلے، کیا آپ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ ایسے شخص کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آگے اللہ کیا فرماتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ جس انداز سے بیان فرما رہا ہے، اس میں کہاں تبلیغ، اس میں کہاں؟ دیکھیں اس میں بنیادی بات تشبیہ کی اس بات پہ جا رہی کہ دیکھیں مالک مجازی کو تو جانور بھی پہچانتا ہے، جی کچھ دن اس کے آگے روٹی ڈالو تو وہ آگے دم ڈالنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک، تو وہ اپنے مجازی مالک کو پہچان رہا ہوتا ہے جانور، تم مالک حقیقی کو نہیں پہچان رہے جس نے ساری تمہیں نعمتیں دی ہیں، تمہیں اپنی آنکھوں سے دلائل نظر آ رہے ہیں، براہین نظر آ رہے ہیں، تمہیں تمہارا پورا جسم ہے، پورے کا پورا جسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں، کائنات اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، جو بنانے والا ہے وہی چلانے والا ہے۔ ان سب کے باوجود تم نہیں مان رہے، تم تو جانور سے بھی پرلے درجے کے ہو۔ جانور بھی جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ محسن کو پہچان لیتا ہے، وہ اپنے مجازی مالک کو پہچان لیتا ہے، تم تو اس سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ یہ تو آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ذمہ داری اس لیے نہیں لے سکتے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کی ذمہ داری اس لیے کہ ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی انہوں نے اپنے اندر سے ختم کر لی ہے۔ ٹھیک، تو جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں یہ سن رہے ہیں آپ کی بات کو، یہ نہیں سن رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کی یہ جو بظاہر سماعت ہے، یہ آپ کو آپ حق قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر سے ختم ہو چکی ہے، بظاہر یہ سن رہے ہیں، ٹھیک، تو آپ اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ لیکن ان سب کے باوجود تمام کا اس بات پر وہ ہے کہ ہم نے دعوت پھر بھی سب کو دینی ہوگی، ٹھیک ہے، ابلاغ دین ابلاغ کرنا دین ہے۔ ہم نے اچھا کرنا مفتی ہے۔ صاحب، کیونکہ ٹو ڈوز آخری لمحات چل رہے ہیں پروگرام کے، یہ فرمائیے کہ ہمیں کیا یہ سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ دیکھو نفسانی خواہشات کو تم معبود بناؤ گے تو تم جانور کیا بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے؟ بالکل ارشاد۔ امپیکٹ ہے یہ بالکل 100% امپیکٹ ہے۔ یعنی اگر تم اپنی خواہشات کو بناؤ گے تو میں نے آپ سے بتایا نا، قرآن کریم نے 4-5 بیہیویئرز بیان کیے ہیں، دس از ون آف دا بیہیویئر، کہ تمہاری صلاحیت ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے، اور تمہاری زندگی کا گزر جو ہے نا، جانوروں کے بھی کوئی گزر ہوگا، جانوروں کا بھی کوئی طریقہ کار ہوگا، تم اس سے بھی پرلے درجے کے ہوگے۔ ٹھیک، جانور بھی کسی کھانے پینے میں کسی پروٹوکول کو لیتے ہوں گے نا، شیر جو ہے وہ بھوکا مر جائے گا، گھاس تو نہیں کھائے گا نا، ٹھیک، بکری بھوکی مر جائے گی، گوشت کو تو نہیں منہ مارے گی، تمہیں پتا ہوگا حرام ہے، تمہیں پتا ہوگا نقصان ہے، پھر بھی کھا رہے ہوگے، پھر بھی لے رہے ہوگے، تمہیں پتا ہوگا کہ ناراض ہے، تمہیں پتا ہوگا کہ یہ فساد پھیلائے گا، تمہیں پتا ہوگا کہ اس سے فساد فی الارض ہوگا، اس کے باوجود تم اس طریقے کار کو اختیار کرو گے۔ تو یہ بیہیویئر کب آتا ہے؟ یہ بیہیویئر آتا ہی آج دنیا نے اس بیہیویئر کے نقصانات دیکھ لیے ہیں نا۔ اس دنیا میں جتنی قتل و غارت ہوئی ہے، آج آپ دیکھ لیں نا، اب ہم غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، آپ ان جگہوں کو دیکھ لیں، یہ سب کے سب آپ جو قتل و غارت ہو رہی ہے دنیا میں، اور دنیا میں جو یہ سارے کا سارا ایک یعنی نفس پرستی کے ساتھ ساتھ پیسے کو اس طریقے سے معبود بنا لیا گیا ہے، جو آپ وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ اصل چیز خدا نبی کوئی چیز کچھ نہیں ہے، سب پیسہ معبود ہے، اس پیسے کی وجہ سے ہی سارے کا سارا ہے، اس میں نہ آپ کو انسانی جانوں کی فکر ہے، نہ آپ کو چیزوں کی فکر ہے، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ چیز تو جانور سے بھی پرلے درجے کی چیزیں ہیں، تو یہ امپیکٹ پڑتا ہے، اور یہ ہم نظر آ رہا ہے، آج سوسائٹی کو نظر آ رہا ہے۔ آج ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے مذاہب کو سب سے بڑا اگر خطرہ ہے کسی سے تو وہ اسی سے، کیونکہ آج تو وہ اقرار کرتے ہیں، آج تو وہ برملا کہتے ہیں، یہ فریم ورک ہے، یو لائک اٹ، یو ڈونٹ لائک اٹ، فریم ورک یہی ہے، اسی سے آپ کا ٹکراؤ ہے۔ اب اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، آپ نے اس حیوان ناطق کو خلیفۃ اللہ فی الارض کا بیہیویئر مائنڈ سیٹ کیسے دینا ہے، یہ ہے سب سے بڑا چیلنج آج کے مربیان کے لیے، آج کے مربیوں، آج کی ریاست کے لیے،
آج کی امت کے لیے ہم اپنے نوجوان کو اپنے جینزی کا جی پی ایس کیسے سیٹ کریں گے، ہم اس کی ترجیحات میں کیسے ڈالیں گے، ہم اس ملک کے مقاصد کو سامنے رکھ کے ترجیحات میں کیسے نہیں تو ڈالیں اب گے؟ یہ جو جینزی ہے یہ اپنے بومرز کی بات کیسے سنیں، ہاں، سوال یہ ہے نا. تو کمیونیکیشن کا گیپ ہے نا کہیں پہ. جی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مربی ہیں اگر ان کو جینزی کی زبان میں گفتگو نہیں آتی تو گفتگو سیکھیں نا، ان کی زبان میں گفتگو کرنا سیکھیں تاکہ ان کو ڈاؤن لوڈنگ تو سٹارٹ ہو، ورنہ تو ان کے یہاں تو ڈاؤن لوڈنگ ہی نہیں ہوگی. تو میں اور آپ گفتگو کرتے رہیں اور سامنے ڈاؤن لوڈنگ ہی نہیں ہو رہی تو اگلا تو وی پی این بھی لگا لے گا تو نہیں ہوگی. تو اصل تو بات یہ ہے نا کہ ہمیں اپنے چیلنجز کا ادراک تو ہو کہ ہمارے چیلنجز کیا ہیں. ہم نے مان لیا قرآن کہہ رہا ہے اور آج ہمارے سامنے نوشتہ دیواریں فریم ورک بن کے سامنے آ گیا، فلسفی بن کے سامنے آ گئی ہے. دنیا کی جدیدیت کے علم کلام کا مین عقیدہ ہے یہ، جدیدیت کے عقائد میں نفس پرستی اس کے عقائد کے اندر شامل ہے. تو اب سب کچھ آ گیا نا، سرمایہ دارانہ سرمایہ نظام دارانہ نظام اور لامحدود سود. تو اب آپ اندازہ لگائیے جب یہ سب چیزیں عقائد کے اندر شامل ہیں، بلیف سسٹم میں ہیں، جدیدیت کے علم کلام میں ہیں، تو آپ اپنے علم کلام کو تو پیش کر سکیں کہ نہیں ہمارے پاس حل موجود ہے اس کا. اس سے فساد فی الارض ہوگا، اس سے فساد ہوگا، اس سے اخلاق میں فساد ہوگا، رویوں میں فساد آئے گا، رشتے ختم ہو جائیں گے، ناطے ختم ہو جائیں گے، انسانیت کا جنازہ نکل جائے گا. یہ حل ہے ہمارے پاس. اور ہم جانور کیا بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جائیں گے جو قرآن بیان کر رہا ہے. اب سننے سمجھنے کی صلاحیتیں ہماری ختم ہو جائیں گی اور وہ کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا کی طرف یہ سفر ہو رہا ہے. تو اسے خاص طور پر جو آپ نے بات فرمائی، بہت اچھی بات فرمائی، جو مربیان ہیں، جو داعیان دین ہیں، وہ اس زبان میں ان سے بات کریں جس زبان میں لوگ سمجھتے ہوں اور ان کے اندر جو دین کے اصول ہیں وہ بتا دیں، خیر خواہی کے ساتھ، خیر محبت خواہی کے کے ساتھ. ساتھ، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور ایک چلتا پھرتا کردار بھی نظر آنا چاہیے کہ جو داعی دین ہوتا ہے اس کا کردار ایسا ہوتا ہے، وہ رول ماڈل ہوتا ہے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین حضرات، یہ سورہ فرقان آیات 43 اور 44 پر مفتی محمد نجیب صاحب نے تفصیلی گفتگو عطا فرمائی اور ٹو ڈوز کے حوالے سے بھی بہت اہم نکات مفتی صاحب نے ہمیں تعلیم کیے. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ سورہ مدثر کی روشنی میں جہنم والے جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ درست جواب، نماز نہیں پڑھتے تھے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس پیغمبر نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو؟ 3 آپشنز: حضرت اسحاق علیہ السلام، یا حضرت سلیمان علیہ السلام، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا واٹس ایپ نمبر 0092321825094. خواتین حضرات، یہ وقت قرآن اندازی کا. مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجیے آج کے ونر کون ہیں؟ حامد احمد، سمن آباد، لاہور. حامد احمد صاحب سمن آباد لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر یعنی سمن آباد لاہور روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے. روزانہ ایک قول پر قول ہوتا ہے. صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا آپ فرماتے ہیں انصاف کرنے سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
انصاف کرنے سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔